معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید فیاض حسین گیلانی صاحب، مرکزی صدر پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر. تھینک یو ویری مچ. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ استادوں کی باتیں بھی استادوں والی ہوتی ہیں. بڑے جو شخصیت ہوتی ہے ان کی شخصیت، ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں. کہ میں جب ارلی مارننگ آیا ہوں تو آپ پہلے پہنچے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب ہے ٹائم کی ویلیو کا آپ کو پتہ. جی بالکل، کرنی بھی چاہیے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں جی، جیسے ہمارے پہلے سیگمنٹ میں بھی موجود تھے، مدیر مرکز بلال فاضل قرات سبا کبرا شیخ قاری ریاض احمد عزیز صاحب. ان کو اگین ویلکم کرتے ہیں. قاری صاحب اگین ویلکم، دوبارہ سے خوش آمدید. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی، بڑی شخصیت ہیں، سینئر استاد ہیں، معلم ہیں، سکھاتے ہیں، ان سے ہم بھی سیکھتے ہیں، پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ رول ماڈل ہوتے ہیں، جن سے ہم سیکھتے ہیں. سو آج سارے ٹائم پہ تھے، اور ٹائم سے کچھ دیر پہلے کہتے ہیں نا، بڑے کہتے ہیں کہ وقت سے کچھ دیر پہلے پہنچنا اچھا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہیپ ہیزرڈ میں آ کہیں کہ جی دیر ہوگی. تو یہ ساری شخصیات آج موجود تھیں وقت سے کچھ دیر پہلے ہی. تو وقت کی قدر و منزلت بھی ایسی پتہ چلتی ہے. اچھا سر، ہم چونکہ آپ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہم معلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو ہم سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. فرمائی گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. اچھا، اس فرمان کی روشنی میں استاد کے جو اصل مقام کو بیان کیا گیا ہے، وہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اصل ایسنس اس بات کے اندر ہے کیا؟ وہ بیان کیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. یقیناً نبی علیہ الصلاۃ والسلام معلم انسانیت. جی. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. باقی وہ جو روایت ہے کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن اس روایت میں محدثین نے خاصا کلام کیا ہوا ہے. جی. یہ روایت جو ہے، جی. دیکھیں نبی علیہ السلام صحابہ رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں استخارہ سکھاتے تھے. ہمیں سکھارا تھا. کبھی آپ نے ہمیں تشہد سکھاتے تھے، جس طرح قرآن پاک کی کچھ سورت سکھاتے تھے. لگتا ہے کہ وہاں مدینہ منورہ میں باقاعدہ سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، تعلیم و تعلم کا ایک سلسلہ تھا، اور جس کی قیادت یا جو معلم اکبر ہمارے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. جی. اور اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو چھوٹی چھوٹی چیز بھی بتا دیتے تھے. مثلا آپ ایک شادی پہ گئے تو وہاں کچھ بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں، تو شادی کا موقع ہے نا، تو وہ کہہ رہی تھی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں جو آئندہ کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں. تو ایک معلم جو ہوتا ہے نا، معلم، وہ یہ کوئی پارٹ ٹائم نہیں ہوتا. معلم جب بن جاتا ہے نا تو وہ 24 گھنٹے کا معلم ہوتا. جی. یہ نہیں کہ بس اسکول ٹائم میں میں معلم ہوں، نہ، میرے شاگرد مجھے بازار میں بھی دیکھیں گے، میں وہاں بھی معلم ہوں. وہاں وہ دیکھیں گے کہ ہمارے استاد جا رہے ہیں نا. جی. تو بلکہ کہتے ہیں کہ یورپ میں اسلحے کا لائسنس حاصل کرنا آسان ہے، تعلیم کا لائسنس حاصل کرنا مشکل ہے. بہت مشکل سے دیتے ہیں کسی کو کہ تم اسکول میں پڑھاؤ. سر بہت رسپیکٹ ہے، بہت رسپیکٹ ہے معلم کی وہاں پہ. وہ لکھا، وہ اشفاق احمد نے اپنی کتاب ہے نا زاویہ، وہ کافی عرصہ باہر رہے نا. جی. جی. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں گاڑی میں نا، میرا نا کوئی میں خلاف قانون یا قانون کی، تو میرا انہوں نے نا چلان کر دیا. جی. تو میں عدالت میں گیا وہ چلان بھگتنے کے لیے. تو مجھے وہ جج پوچھتا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا میں ٹیچر ہوں. تو کہتے پوری عدالت میں آ گیا ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ.
وہ جج بھی کھڑا ہو گیا اور پھر مجھے انہوں نے جرمانہ ڈبل کیا، ڈبل جرمانہ کیا کہ تم معلم ہو۔ اچھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان بچیوں کو کہتے ہیں کہ جو تم اشعار پڑھ رہی ہو پڑھو، لیکن یہ والا شعر نہ پڑھو، وفینا نبی یعلم ما فی غد۔ تو ایک اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہ شادی کا موقع ہے نا، تو ایک معلم جو ہوتا ہے نا، معلم مبلغ، تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ پارٹ ٹائم نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر بازار میں ہے تو گھر میں بھی بچے دیکھیں گے نا کہ ہمارے ابو جی استاد ہیں۔ تو اچھا، بڑا حیرت کی بات ہے کہ ایک جنازے میں بھی آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت اونچی اونچی چیخ رہے تھے، کہ یہودیہ کا جنازہ تھا، تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا کہ یہ چیخ رہے ہیں اونچی اونچی اور وہ بیچارہ کہاں جا رہا ہے، تو پھر آپ نے منع بھی فرمایا ان کو کہ اس طرح نہ کرو۔ تو چاہے جنازے کا موقع ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے گھر ہو، جی، گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی تعلیم کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک عورت کو اپنے ام سلمہ کو کہا کہ فلاں عورت سے دم سیکھ کے آؤ، فلاں عورت سے دم سیکھ کے آؤ۔ تو اس طرح آپ خود بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو بھی کہتے سیکھو، ایک تعلیم و تعلم کا سلسلہ مدینہ، بلکہ ابھی آپ مدینہ منورہ میں پہنچے نہیں ہیں، مکہ مکرمہ سے اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیج دیا کہ جاؤ، میں نے بھی آنا، تم وہاں پہلے جا کے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دو۔ اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہر آدمی کو سورہ سبح اسم ربک الاعلی یاد ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں، سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ قاری صاحب، اب ماشاءاللہ آپ بھی اسی وابستہ ہیں شعبے سے، فرمائے کہ جو دینی مدارس کے اساتذہ کو جو مسئلہ ہوتا ہے سب سے بڑا، وہ کیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے معلم کو؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کا تعین تو قدر مشکل ہے، اس لیے کہ ہر معلم، ہر استاد کے اپنے مسائل ہیں۔ البتہ مجموعی لحاظ سے جو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمارے مدارس کے اساتذہ عدم تحفظ کا شکار رہتے ہیں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے بھی، کہ پتہ نہیں کب کون کہاں سے اٹھے اور ہماری عزت کو مجروح کر دے، نوکری ختم ہونے کے نوکری ختم ہونے کے اعتبار سے بھی۔ ٹھیک۔ اور چوتھی بات ہے کہ ذاتی رہائش کے اعتبار سے ہمارے اساتذہ باوجود اس کے کہ سالہ سال وہ خدمت کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کوئی مناسب رہائش کا ہی انتظام کر سکیں۔ اچھا، یہ بیسک ضرورت ہے جو کہ یہ بھی پوری ہوتی مشکل نظر آتی ہے، مشکل نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اس اسپیکٹ سے تو ہم بات کریں، ہم تھوڑا دوسرے اسپیکٹ میں بھی آئیں گے جو کہ اسکول ٹیچرز کے حوالے سے۔ گیلانی صاحب، آپ جو کہ ماشاءاللہ لیڈ بھی کرتے ہیں، آپ کی پوزیشن بھی ایسی جو آپ انجوائے کریں، تو آپ ریپرزینٹیو بھی ہیں، آپ اسپوکس پرسن ہیں ہماری سوسائٹی کے ان ٹیچرز کی، معلمس کی، جو ہم دیکھتے ہیں کبھی سڑکوں پہ ہیں، کبھی تنخواہوں کے لیے، بہت سارے مسائل ہیں نا جی۔ تو میں ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں کہ ہم نکال سکیں کچھ نہ کچھ۔ فرمائے گا کہ پاکستان میں استاد کو جو دوسری سرکاری ملازمتیں ہیں اس کے برابر وہ پرکس نہیں مل رہے ہوتے، وہ سہولیات نہیں مل رہی ہوتی، کیا وجہ ہے، کیا یہ معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نظامی صاحب آپ کا اور پیغام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کلیئر سر، خوش آمدید۔ آپ نے ہمیں اس موقع پہ بلایا اور ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ ہماری کمیونٹی کو جو مسائل ہیں درپیش ہیں ہم اس پہ کھل کر بات کر سکیں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ قوموں کی تعمیر و ترقی میں سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ استاد کا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں اس پہ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں جو 3 شعبے ہوتے ہیں نا، کسی بھی اسٹیٹ کے، کسی بھی ریاست کے، آپ جتنا ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں وہ 3 بیسس پہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ سیاست کا اصول ہے، ریاست کا اصول ہے۔ اس میں آپ نے ان کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، صحت کی سہولیات دینی ہوتی ہیں اور تعلیم دینی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں بدقسمتی سے میں ڈیفنس پہ تو نہیں جاؤں گا، لیکن صحت اور تعلیم کے حوالے سے ہمارا ملک اللہ ہی حافظ ہے۔ تو جب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں نا، یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ کماؤ پت نہیں ہے، ان پہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔
अच्छा। इनकी आउटपुट कोई नहीं है, इनसे इनको इनकम होनी है। ये स्टेट अपने पे, मैं पाकिस्तान की स्टेट की बात कर रहा हूँ कि ये अपने पे इसको बोझ सबर करते हैं। तो जब आप तालीम में देने वाले इदारों को अपने पे बोझ समझते हैं तो फिर उस्ताद को भी आप बोझ ही समझते हैं कि उस्ताद से हमें कोई इनकम नहीं आनी। इसी वजह से जब आप देखें, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना वो 5,335 अरब रुपए का गालबन बजट पेश किया है, ये जो हमारा 2025 और 26 का बजट है। तो उस बजट में उन्होंने 811.8 पॉइंट जो है ना वो हमारा बजट रखा है एजुकेशन का। अब इसमें उन्होंने करना क्या है, इसमें उन्होंने जो कॉलेजेस हैं उनको भी बजट देना है, यूनिवर्सिटीज़ को भी देना है, स्कूल को भी देना है, कमरे भी बनाने हैं, बिल्डिंग की तमीरात है, मुफ्त किताबें भी देनी हैं, जो मतलब फ्री बुक्स दी जाती हैं वो भी देनी है। इसमें सैलरीज भी हैं, इसमें जो सीसी ग्रांट है वो भी है, इसमें जो एरियाज़ हैं वो भी शामिल है। ये सारा कुछ है, इसमें लैपटॉप स्कीम भी है, न्यूट्रिशन भी है। लेकिन इस पूरे बजट में अगर सॉरी मैं उस्ताद के लिए कुछ नहीं। उस्ताद मैं सॉरी आपकी बात यहाँ से ले रहा हूँ। एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि साल साल से जो बजट तालीम के हवाले से मुख्तस किया जाता है वो अक्सर औकात पूरा कंप्लीट वहाँ पे लगता भी नहीं है। मैं यही से ठीक है। दूसरी आपसे गुजारिश है, आप चूँकि सदर टीचर्स एसोसिएशन को लीड भी करते हैं, आपको सबसे बड़ी जो चीज़ प्रॉब्लमैटिक नज़र, जो मसला नज़र आया, जिसके लिए आपने आवाज़ उठानी पड़ी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ी, वो क्या चीज़ है? देखिए, हमारी बदकिस्मती कह लें कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया ना कि हमेशा एजुकेशन को और उस्ताद को नज़रअंदाज किया जाता है। अच्छा। जब आज से अगर 30 साल पहले चले जाएं तो हमारा जो प्राइमरी स्कूल का टीचर, मैं एक मिसाल दे दूं आपको, वो स्केल 5 में होता था, और इस तरह जो हमारा एलिमेंट्री टीचर होता था वो 7th में, और इस तरह जो हमारा SST होता था वो स्केल 14 में चला जाता था जी। अब हमारी उस वक्त से स्ट्रगल जारी थी कि हमें बेहतर पे स्केल दिए जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जदोजहद की और हमें स्केल तो बेहतर मिल गया है, मगर हमें वो जो सहूलियात जो माशरे में दूसरे लोगों को मैसर है, हमें वो सहूलियात नहीं मैसर। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक तनख्वाह के अलावा कोई ज़रिया आमदन नहीं होता। हमने उस तनख्वाह में रह के अपने बच्चों की फ़ीसें भी पे करनी होती हैं, हमने उस तनख्वाह में रह के अपने घर को भी चलाना होता है। हमें वो सहूलियात जो देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को वो उसने नहीं दी, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि माशरे में फिर वो मकाम उस्ताद को नहीं मिलता। उस्ताद को मकाम जो है वो हमें देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हम जदोजहद कर रहे हैं अपनी बेहतर स्केलों के लिए, हमने की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब भी हुए। और उसके अलावा ये देखें, अभी जब ये निगरान गवर्नमेंट आई थी तो इसने, जब हमारा टीचर या मुलाजिम कोई भी सरकारी रिटायर होता था तो एक हैंडसम अमाउंट मिलती थी हमें पेंशन की मद में और लीव इनकैशमेंट की मद में। तो वो हमारी लीव इनकैशमेंट तो वैसे ही इन्होंने ख़त्म कर दी, और पेंशन जो थी वो तकरीबन 100 से कहें कि आप नीचे करके उन्होंने वो हमारी जो 25 से 24% ले आए, तो उससे हमारा जो मुलाज़िम है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। बल्कि कई दफ़ा सड़कों पे इसलिए आना पड़ा कि आपको सैलरीज नहीं मिल रही, कहीं की माँ की सैलरीज के इश्यूज़ बने। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। मैं यही क्वेश्चन कारी साहब आपसे भी करना चाहूँगा, ना सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जो दूसरे मदारिस के हवाले से भी अगर हम बात करते तो ऐसे ही क्या मसाइल हैं इधर भी, या इधर मसाइल कुछ डिफरेंट हैं ख़ास तौर पर मौलम के हवाले से? इधर मसाइल तो इससे भी ज़्यादा हैं। ज़्यादा हैं? अच्छा। तो इस मामले में ये है कि मसाइल तो उससे भी बढ़ के हैं, ज़्यादा हैं। अलबत्ता हमारे असातिज़ा मदारस के साबिर, शाकर और मुतवक्किल होके अल्लाह के सुपुर्द और अल्लाह पर उम्मीद रखते हुए और अल्लाह से अच्छा उसका सिला चाहते हैं, सिले की उम्मीद रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह काम करते रहते हैं। इस तरह यानी सड़कों पे नहीं आते हैं, अलबत्ता अल्लाह के ज़ोर दरख्वास्तें करते रहते हैं और मेहनत करते हैं। जैसे आप फरमा रहे हैं, आपने कहा कि रेजिडेंस का, रिहाइश का मामला होता है, फिर जॉब में मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते, जो मुआवजा मिलता है क्या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है दीन की तालीम है, मुफ्त में भी दे देंगे, पे करने में भी कुछ मसाइल आते हैं मौलिम को ख़ास तौर पे, या पे ही इतना कम किया जाता है? बताइए खुल के इस बारे में। इसमें पे कह लें कि बहुत जिसे कहते हैं कि ना होने के बराबर होती है। अच्छा। जिस तरह ये अभी गिलानी साहब फरमा रहे थे, तो मैं तो हैरान हूँ कि मैंने मदारस के असातिज़ा की बात करनी थी, उन्होंने इतने मसाइल जो है ना वो स्कूल कॉलेज के असातिज़ा के बताएं। हालांकि हमारे जो मदारस का सिलसिला है वो आप जानते हैं प्राइवेट तौर पे जी
جس میں یعنی مالی وسائل بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، غیر یقینی مالی وسائل پر انحصار ہوتا ہے، اور دیگر بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ اچھا قاری صاحب بڑے صبر سے کام لے رہے ہیں اور بڑے صبر شکر کے ساتھ، لیکن معاملہ تو جوں کہ توں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے کہ معلم کے لیے کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں۔ نجیب اللہ طارق صاحب، پروفیسر صاحب کھلے دل سے اور کھلی بات سے ہمیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ تجربہ بھی بڑا کھلا ہے، بڑا وسیع تجربہ ہے، آپ کالج میں بھی رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، دینی مدارس کے ساتھ بھی آپ نے ہر جگہ پڑھایا ہے سر۔ نمایاں فرق ہے کیا؟ یہی پرابلم جو میں نے گیلانی صاحب سے پوچھی، قاری صاحب سے پوچھی، میں آپ سے تفصیلاً جاننا چاہوں گا۔ قاری صاحب نے تھوڑا ہاتھ والا رکھا ہے، تو میں چاہوں گا آپ ذرا ہمیں بتائیے، کھل کے بتائیے۔ اصل میں نا یہ سوچ کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا ہمارے بعض اساتذہ ایسے بھی تھے، وہ ایک گاؤں میں گئے پڑھانے کے لیے، تو گاؤں والوں نے کہا کہ ہم نے پڑھنا ہی نہیں آپ سے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کسی کھیت میں چلے جاتے تھے، کہتے میں تمہارے ساتھ پنجاب میں پٹھے کتراں گا تھوڑی وڈیاں بھی کراں گا، تو تم پیسے نہ دیو، تم میرے کو قرآن جی پڑھ رہے ہو بدلے، میں محنت کروں گا آپ کی، اچھا میں آپ کی فصلیں بھی کاٹوں گا، یہ بھی کروں گا، مزدوری نہ دیں مجھ سے قرآن جی پڑھ لیں۔ یہ وہ درجے اصل میں نا یہ بہت ڈفرنس ہے، یہ دینی مدارس کا اور سکولوں کے اساتذہ کا بہت فرق ہے۔ مثلا میرے بڑے بھائی وہ 17 گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں، واپڈا اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کتنی پینشن ہے؟ کہتے پینشن تو میری 90,000 ہے، لیکن ابھی میں 72 سال کا ہو گیا ہوں، تو اب ڈبل ہو جانی ہے میری۔ اچھا، اور اس وقت میرے خیال میں، میرے اپنے خیال میں دینی مدارس میں، اچھا مجھے ہو گیا 31 سال پڑھاتے ہوئے، میری تنخواہ 50,000 ہے، اچھا 90,000 شاید ہی کسی استاد کی ہو، اور ادھر 90,000 پینشن ہے، جی، یعنی کہ بہت ڈفرینس ہے ڈفرینس ہے، ہمارا بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ اس میں کچھ جو اساتذہ جن کی آواز اچھی ہوتی ہے، مطلب قراءت اچھی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات مساجد میں امام بن جاتے ہیں، تو سائڈ میں ان کا کچھ حل۔ سر جیسے آپ فرما رہے ڈفرینس ہے کیوں؟ کیا وہ چیز کیا، وہ خامی کیا ہے، کیوں اتنا ڈفرینس ہے؟ یہ تو بہت، یہ تو روزے روشن کی طرف آ گیا۔ عامی صاحب آپ تو پبلک میں رہنے والے ہیں، کہ ہم نے ہمارے مدارس میں، یعنی کہ آپ ایک دیکھیں، میرا مطلب پاکستانی حکومت ہے، بٹوں کی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، سب کی، یہ بتائیں کہ آج تک پاکستان کی تمام گورنمنٹ جو تعلیم کا شعبہ ہے، حفظ قرآن کے لیے اس نے ایک ٹیڈی پیسہ بھی خرچ کیا؟ حفظ قرآن، چلو ہم اب چھوڑ دیتے ہیں فقہ، کہ ہم جی فقہ نہیں پڑھائیں گے، اختلاف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہم سیدھی بات کر لیتے ہیں حافظ کے حوالے سے۔ قرآن کو پڑھانے، قرآن کے حفظ کا کیا پاکستان کے گورنمنٹ کے بجٹ میں ایک ٹیڈی پیسہ بھی ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔ اس کی وہ کہنا ہے تن ہمیں داغ داغ شد پمبا کجا کجا نام، سر اردو میں بتا دے ساتھ ہی اس کے بارے میں، کہ پورا دامنی چلنی ہے، تو میں کہاں مرم رکھوں گا، میں کہاں مرم؟ دیکھیں ہم لوگوں سے چندے لے کے مدرسے چلاتے ہیں، جی، اب ہم علماء کے اوپر نا خوردبینیں لگی ہوئی ہیں، جی، پورا محلہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں گندے کپڑے پہنتا ہوں، لو مولوی صاحب نے گندے کپڑے پائے، اگر کاٹن کے پہن لو کاٹن کے کپڑے پا کے پہن، ہمارے اوپر نا دوربینیں لگی ہوئی ہیں، سیٹلائٹ چینل ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, محنت کی ہو، مزدوری کی ہو، گفٹ مل گیا ہو چلے کہیں سے۔ اچھا مطلب شہر موٹرسائیکل بڑی تیز چلانے پہ تھے، میں کسی مجبوری نہیں چلانا، ہمارے اوپر خوردبینیں ہیں۔ اچھا ویسے میں نا جب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ٹیچر کے بارے میں پڑھنا، تو مجھے نا ایک پرانا واقعہ ٹیچروں کے بارے یاد ہے، میں نے وہ ضرور سنانا، سنانے تو کئی واقعات ہیں سر، ایک سنا لیں چلے جی پلیز۔ یہ نا سلطان قابوس بن سعید، یہ سلطنت عمان کا حکمران ہے، یہ بہت عجیب و غریب آدمی ہے، بہت عجیب، تو اس کے جو پروٹوکول کا اس کا نظریہ تھا وہ بہت عجیب تھا۔ یہ کبھی کسی صدر کا، وزیر اعظم کا استقبال کرنے ایئرپورٹ نہیں گیا آج تک، کبھی نہیں گیا۔ ایک دفعہ ہندوستان کا صدر
صدر شنکر دیال سنگھ شرما تھا نام تھا. وہ کہتا ہے کہ میں عمان کا دورہ کرنا یا انہیں دعوت دی. تو جس دن اس نے آنا تھا اس سے ایک دن پہلے قابوس بن سعید نے کہا کہ اس کا استقبال میں خود کروں گا. اچھا. پورے عمان میں تھرتھلی مچ گئی، بیوروکریسی میں، پروٹوکول میں، بلکہ غیر ملکی میڈیا، نیشنل میڈیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو آج تک نہیں کسی سے گیا. خیر پروٹوکول لگ گیا، اس کا جہاز لینڈ کیا تو اندر اس نے کہا تھا کہ صدر صاحب کو اٹھنے نہیں دینا. اچھا، یہ استقبال کے بجائے خود اندر چلا گیا. اچھا. اندر جا کے وہ صدر کو خود سیٹ سے ملا، اس کو لے کے آیا، خود نیچے اتارا. جب نیچے اتر آیا تو گاڑی کا ڈرائیور کہتا اتر جاؤ، گاڑی خود چلائی، اس کو ساتھ بٹھایا. اب مطلب صحافی آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہندوستان کے صدر کو بہت بڑا پروٹوکول دیا، کبھی ہم نے امریکہ کیا ہے، برطانیہ کیا ہے، روس کیا ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے ہندوستان کے صدر کو پروٹوکول دیا ہی نہیں ہے. میرا بچپن ہندوستان کے شہر پونا میں گزرا ہے اور یہ صدر اس وقت وہاں ٹیچر تھا. میں تو اپنے استاد کے استقبال معلم کے لیے، استاد کے لیے، استاد کے لیے آیا ہوں. اچھا، تو ہمارے پاس تو ٹیچر کے پاس نظامی صاحب ایک ہی چیز ہے. جی. جب ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں یا کسی مسجد میں جاتے ہیں تو باغیت استاد جی، اور ہمارا جوتا اٹھا لیتا ہے. ہم فقیر بھی ہوں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم فقیر بھی ہوں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں. خوبصورت بات، خوبصورت بات. تو یہ درجے ہیں معلم کے، ٹیچرز کے، استاد کے، جو ہمیں دینے چاہیے ان کو. اچھا گیلانی صاحب، جیسا سر ابھی فرما رہے تھے تو میں اس ٹرانس میں چلا گیا کہ استاد کا احترام کیا ہے، استاد کی عزت کیا ہے. آپ کو اپنے رائٹس کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے حقوق کے لیے بار بار لڑنا پڑتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تعظیماً ان چیزوں کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہی نہ پڑے اور آپ اپنی نسل نو کی تعمیر کے لیے فوکس رہیں. جو پرائیویٹ ٹیچرز ہیں اور جو ہمارے گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں، دیر از اے ہیوج گیپ، وہ بڑا نظر آتا ہے سر. ایسا کیوں ہے سر؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے یا پچھلے 20-25 سال سے صورتحال ہے، یہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. جی. یہاں بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، ان کو پراپر طریقے سے جب کوئی جاب نہیں ملتی تو آ جا کے ایک پرائیویٹ سیکٹر ایسا ہے کہ جہاں وہ بیچارے اپلائی کرتی ہیں، ہماری بچیاں یا بچے ہمارے اپلائی کرتے ہیں، تو وہاں پھر ان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بارگیننگ کر لے پرائیویٹ اسکول کہ جی ہم آپ کو اتنی سیلری دیں گے، اتنی نہیں دے سکتے. تو وہ ایک کمپٹیشن جب آ جاتا ہے تو پھر وہ بیچارے جو ہے نا، وہ بچے وہ وہاں جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح ہمارے جو وہ سیکٹر ہے وہ ان کا استحصال کرتا ہے. سارے کی بات نہیں میں کرتا ہوں، لیکن کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جو ان کا استحصال کرتا ہے. میری اس میں یہ تجویز یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جتنی بھی جابز گورنمنٹ کرتی ہے، آپ پرائیویٹ اسکولوں کا جو نظام ہے وہ انڈر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف پنجاب ہے. جی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسکولوں سے ڈیمانڈ مانگے کہ آپ کو کتنے ٹیچر چاہیے، تنخواہ آپ نہیں دینی ہے، لیکن بھرتی ہم کر کے بھیجیں گے، ہم ان کا ایک لیول رکھیں گے، ایک میرٹ بنائیں گے، کرائٹیریا سیٹ کر لیں گے، کرائٹیریا سیٹ کریں گے، اور پھر ہم آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں گے کہ آپ نے منیمم جو مزدور ہے وہ 47,000 جو ہے وہ گورنمنٹ نے کلیئر کیا کہ اس کو کم از کم تنخواہ منیمم. تو مجھے کسی پرائیویٹ اسکول میں ایک استاد کو دکھا دیں کہ اتنی تنخواہ ملتی ہے. اگر گورنمنٹ بھیجے گی وہ اس کو پابند ہوگا. اگر وہ کہتا ہے یہ میں نہیں دے سکتا تو آپ اس کو کلوز کریں، اس کی رجسٹریشن منسوخ کر دیں اور اس سے کہیں گے جب آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے اسٹوڈنٹ کی، آپ کو اتنی آمدن نہیں ہے تو آپ پھر بند کر دیں، ورنہ پھر آپ کو یہ جو ہے یہ تنخواہیں دینا پڑیں گی. سر جو سجیشن آپ یہاں پہ بتا رہے ہیں، آپ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ میں ہم ٹیچر جو ہوتے ہیں، ہمارا تو ایک اسکیل ہوتا ہے، پے اسکیل ہوتا ہے، 16 ہے، 17 ہے، 14 ہے، ہم اس کے میں فکس ہوتے ہیں، ہمیں وہ تنخواہ مل جاتی ہے. لیکن یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے یہ اس والے سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اکثر استحصال ہوتا ہے. ہاں جی، ان کا استحصال. اکثر یہ جو آپ سجیشنز دے رہے ہیں، کبھی گورنمنٹ سے ڈسکشن ہوئی اس بارے میں؟ گورنمنٹ نے سنجیدگی سے لیا اس چیز کو؟ جی بہت زیادہ. میں نظامی صاحب آپ کو بتا نہیں سکتا کہ گورنمنٹ بھی اس سیکٹر کے آگے بے بس ہے. اب یقین کریں گورنمنٹ بے بس ہے. جی بے بس ہے. آپ یقین کریں کہ بہت سارے معاملات جب ہمارا کوئی یہ ایک دیکھیں یکساں نظام تعلیم کی ایک منسٹر صاحب ہمارے جو موجودہ انہوں نے بڑی اچھی شروع کیا تھا کہ یکساں بڑی دفعہ بات بھی ہوئی یکساں اور ان سے پہلے بھی حکومتیں کرتی رہی. جی جی. امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا. کیوں
کہ وہ اتنا سیکٹر پاورفل ہے کہ وہ اس پہ عمل نہیں ہونے دیتا جی. اور اس طرح ان کے جو دوسرے معاملات ہیں ان میں جب کوئی گورنمنٹ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے کوئی ٹیچر صاحبان جو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، غیر تدریسی ٹیچر کی ڈیوٹیاں نہیں ہونی چاہیے، ان کو ڈیوٹیاں لگا دیا جاتا ہے، کوئی سروس کرنے ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے یا ان سے کوئی انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر تاکہ ڈپٹی ڈی اوز لیول کا بندہ یا ڈی اوز لیول کا جاتا ہے تو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ اندر جانے دیں یا نہ جانے دیں. تو یہ جو اس طرح کی پریکٹس ہے یہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو ختم کرے، اس پہ اپنا ہولڈ جو ہے وہ پورا کرے. اور پھر یہ لوگ جب نیٹ میں آئیں گے، بہت اچھے ادارے ہیں، میں بذات خود جانتا ہوں بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہیں، لیکن یہ کہ کوارڈینیشن میں فقدان ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی جو ایسوسیشن ہے وہ کوارڈینیشن کرتی بھی ہے، پرائیویٹ اسکول تعلیمی اداروں کی جو ایسوسیشن وہ کوارڈینیشن کرتی بھی ہے، لیکن کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو ان کی کوارڈینیشن نہیں ہوتی. تو کوارڈینیشن ہوگی تو انشاءاللہ امپروومنٹ آ جائے. اچھا قاری صاحب، جس طرح بھی گیلانی صاحب بات کر رہے ہیں، پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں، مجھے اس بات پہ آ کے نا رکنا پڑ رہا ہے بار بار. آپ نے کہا کہ وہ سیلریز بہت کم ہیں اور معاوضہ اس طرح سے نہیں ملتا. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جو آپ کا اچھا گزارا کر سکے. ایک مزدور کی جب ہم بات کر رہے ہیں اس کی سیلری کے حوالے سے، تو پھر وہی ویجز ملنی چاہیے ایک معلم کو بھی، ایک چاہے وہ مدارس کا ہو. کیا فرق نظر آتا ہے کہ مدارس کے جو طلبہ ہیں ان پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ اگر وہاں کا جو معلم ہے اس کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہو، یا اگر وہ خود صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا، اس کے اپنے سیلریز کے ایشوز ہیں، پرکس کے ایشوز ہیں، تو طلبہ کس طرح متاثر ہوتے ہیں؟ طلبہ چونکہ اپنے اساتذہ کی صرف علمی قابلیتیں نہیں دیکھتے، جی. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات پر بھی طلبہ گہری نظر رکھتے ہیں. جی. یقیناً جب اور اساتذہ کو دیکھ کر ہی طلبہ اپنے مستقبل کا تعین کرتے ہیں. جی. کہ اگر اساتذہ ان کو خوشحال نظر آتے ہیں تو وہ اپنے لیے تعین کرتے ہیں کہ میں بھی اسی جگہ پہ آؤں، میں بھی ایسا بنوں. جی. اور جب طلبہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ پریشان ہیں تو پھر وہ کچھ اور سوچتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا تدریسی معیار ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. وہ دو طریقوں سے. ایک شکل یہ ہے کہ مثلا اساتذہ صرف پریشان رہیں تو یہ بھی مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر پڑھانے کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں مصروف ہوتے ہیں کاروباری، تو اس سے بھی یقیناً مطالعہ کرنا اور دیگر چیزیں وہ متاثر ہوتی ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح طلبہ کے جو کردار سازی ہے اس پر بھی اس کا گہرا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جب معلم خود ٹھیک نہیں ہوگا، مینٹلی پریپیئر نہیں ہوگا، کمفرٹ زون نہیں ہوگا، تو پرفارم کیا کرے گا؟ اور بچہ آپ کا طالب علم ڈیفینیٹلی اس سے افیکٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، گورنمنٹ جو ہے جس طرح استاد دوست پالیسی ہے، کسان دوست پالیسی ہے، اور دوسرے اداروں کی دوست پالیسیز ہیں، استاد دوست پالیسیز پہ بہت زیادہ فوکس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تعلیم ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. یہ گیلانی صاحب والی بات آ گئی ہے. ہماری گورنمنٹ، بالکل میں بات بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا تعلیم میں. پہلی بات وہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ وفاق سے لے کر اب صوبائی معاملہ کر گیا. جی. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر کیا. اس کے جو نتائج ہیں وہ بعد میں قوم بھگتے گی. اچھا، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا گیلانی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا جاب ہے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، اس سے پیسے ارننگ نہیں ہوتی ہمیں. اچھا جو ایف بی آر ہے اس سے ارننگ ہوتی ہے، ہمیں فلاں سے ارننگ ہوتی ہے. اب دنیا میں سب سے قیمتی چیز آپ کی اولاد ہی ہے نا. یقیناً میری اولاد ہے نا قیمتی چیز. یعنی کہ یہ پاکستان کی سب سے قیمتی چیز بلڈ اے نیشن، یہ ایک قوم تیار کر رہے ہیں. اس سے بڑا اس ملک کی خدمت کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ جو بچے تیار کیے جا رہے ہیں، اور اس مسئلے کو بھی پتہ نہیں ہم ڈسکس کریں گے نا کہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا، ٹیچر جی وہ ایک وہ اسوہ ہوتا ہے، نمونہ، آئیڈیل ہوتا ہے. اچھا مزیدار بات یہ کہ میرا سب سے چھوٹا بچہ اور میرا ایک دوست تھا، اس کا سب سے بڑا بچہ، وہ میرا شاگرد تھا، وہ اسکول میں داخل کرا دیا. میرے دوست بڑے بڑے اچھے اسکول میں داخل کرا دیا. اب چونکہ اس کا پہلا بیٹا تھا، تو جب پہلا بیٹا ہوتا ہے نا تو ماں باپ نا کہتے ہیں کہ ماں کہتی ہے یہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، باپ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے.
وہ کہتے ہیں ہم گھر میں لڑ رہے تھے کہ یہ بچہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہم نے بچے کو بلا لیا. ہم نے کہا تمہیں امی زیادہ اچھی لگتی ہے یا ابو زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ بچے کو مشکل میں ڈال دیا. نا اس کا جواب بڑا شاندار تھا. اس نے کہا مجھے اسکول کی میم سب سے اچھی لگتی ہے. اچھا وہ پھر شاید والد محترم کے لیے مشکل ہو گئی. نہیں وہ والد کہتے میں پریشان ہو گیا. دیکھا میں نے کہا نا والد پریشان ہو گیا. میں گیا اسکول میں, میں نے کہا کہ ٹیچر سے ملنا ہے. ہاں جی. وہ ٹیچر بلا لی. میں نے کہا ہمارے گھر میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا, تو تم اس کے ساتھ کیا کرتی کیا ہو؟ بچہ چھوٹا بچہ کہتی ہے کہ بچے آپ بچے کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں, خوراک کا. آپ بچے کو جو ناشتہ ہے یا لنچ ہے باکس میں بنا کے دیتے ہیں, اچھا, اور پیسے نہیں دیتے. جب یہ ریسیس ہوتی ہے سارے بچے کنٹین میں بھاگتے ہیں, یہ کھڑا رہتا ہے. اس کا بھی جی چاہتا ہے میں کنٹین میں جاؤں. بچوں کو شوق ہوتی ہے, آپ گھر میں لاکھوں چیزیں لے آئیں, ان سے پیسے لے کے جو اپنے ہاتھ سے جا کے گند بلا کھانا نا, وہ اس سے آپ نہیں روک سکتے. اچھا وہ کہتے میں اس کو ہر روز تھوڑے سے پیسے دے دیتی ہوں کہ جاؤ کینٹین سے چیز لے لو. اب دیکھیں اس نے کتنے دن دیے ہوں گے, لیکن وہ بچے کے اوپر کتنا اثر پڑا. وہ ماں سے بھی کہتا میں تم سے پیار نہیں کرتا, باپ کو بھی میں اپنی میم سے پیار کرتا ہوں, ٹیچر سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بھی ایک انسیت ہے, یہ ڈفرینٹ قسم کی چیز ہے. ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں, ہم ابھی بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا جائزہ بھی لے رہے ہیں ہم کہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے, ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے, ایک مدرسہ ہے, ان سب کے علیحدہ علیحدہ ٹیچرز جو ہیں ان میں فرق نظر آتا ہے ہمیں. نظامی صاحب میں نے آپ کو شروع میں جو پہلی بات شروع کی تھی نا, وہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی, ہمارے استاد ایسے ہیں یہ دین کے معاملے. اچھا دین کو آپ نا دینی اساتذہ کو دوسروں پہ قیاس نہ کریں. اگر ہمارے جب بچپن میں ہم اسکول مدرسے میں جاتے ہیں نا, تو ہمیں اصحاب صفا کے واقعات پڑھائے جاتے ہیں, جس کو بولتے ہیں معلم انسانیت, سب سے بڑے معلم. ان کے گھر میں واقع ہوتے تھے. اب ہم الانبیاء ورثۃ الانبیاء, اب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں, اور دوسری طرف ہم آسائشیں طلب کریں, پھر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہو جائے گا نا. ہم بچوں کو کیا بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں واقع ہوتے تھے, اور خود ہم ہڑتال کے لیے چلے جائیں. یہ تو نہیں ہمارے لیے ہو سکتا. یہ بہت ڈفرینس ہے دینی مدارس کا اور اس کا. تو جس طرح قاری صاحب نے بتایا کہ آپ, اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو ٹیچر ہوتا ہے نا صاحب, میں ان کا بھی پتہ نہیں وقت خود ہی جا رہا ہوں. نہیں سر نہیں, ہم نکال لیں گے وقت, آپ فرمائیے. اچھا ایک ٹیچر کہتا ہے کہ میں ایک شادی میں تھا تو ایک بچہ مجھے آ کے ملا, کہتا سر السلام علیکم. میں نے کہا بیٹا میں آپ سے پڑھتا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہتا میں بھی ٹیچر ہوں. اب تو ساتھ ہی کہنے لگا میں ٹیچر آپ کی وجہ سے بنا ہوں. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا تھا. پرانی بات ہے نا. کہتا آپ ہمیں پڑھاتے تھے, ہماری کلاس میں ایک لڑکے کی گھڑی چوری ہو گئی. اس زمانے میں گھڑی کسی کے پاس ہوتی تھی. اچھا استاد نے کہا کہ سارے لڑکے ادھر ہیں, گھڑی کے ساتھ چوری ہوئی. وہ کہتا ہے کہ میں باتھ روم میں گیا تھا, تو بعد میں تو میرے بیگ سے گھڑی چوری ہے. استاد نے کہا کنڈا بند کر دو, سب لڑکوں کی تلاشی لیتے ہیں. اب اس نے تلاشی کس طرح لی؟ استاد نے کہتے ہیں کہ اس نے تمام لڑکوں کو دیوار کی طرف کھڑا کر دیا, اور سب کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, تمام طلباء کی آنکھوں پہ پڑی, اور خود تلاشی لینے شروع ہو گیا. کہتے ہیں کہ میری جیب سے گھڑی نکلی تھی, میں نے چرائی تھی, چرائی میں نے تھی. اب سب لڑکوں کے منہ تو دیوار کی طرف ہے, آنکھوں میں پٹی بندھی ہے, تو کسی بچے کو نہیں پتا چلا کہ گھڑی میں نے چوری کی ہے. استاد نے جب بڑی اپنی جیب میں رکھ لی, کہا پٹی کھول دو کہ وہ گھڑی مل گئی ہے. استاد جی آپ نے میرا عیب چھپایا تھا, میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے میں نے کہا کہ میں نے نا ٹیچر بننا ہے. اب استاد کا جواب سنیں. استاد کہتے اچھا تم نے چرائی تھی؟ اللہ کے بندے میں نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دی. اللہ اکبر. میں نے تو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دی تھی. بیوٹیفل. میں تو مجھے نہیں پتا تم نے کرائی, میں تو اپنی آنکھوں میں پٹی تاکہ کسی طالب علم کے بارے میں میرے دل میں کوئی چیز پیدا ہو, اس کی عزت بھی بچ گئی, استاد کے دل میں بھی احترام رہا. یہ استاد اب کہاں سے ملیں گے؟
ٹھیک ہے. نہیں یہ استاد بھی ڈیفینیٹلی آپ جیسی شخصیات یہاں پہ موجود ہیں اور موجود ہیں, لیکن یہ تربیت کا سلسلہ بہت خوبصورت ہے جو ایک محلے میں ایک استاد ہی کر سکتا ہے. گیلانی صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر استاد کے مسائل حل ہوں تو جو قومی تعلیم کا معیار ہے, جو اسٹوڈنٹس کو مزید بنانے کا معیار ہے, نئی پہنچ جو وہ ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں اس سے بہت بہتر کر سکتے ہیں, سمجھتے ہیں آپ؟ نظامی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں دونوں حضرات نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں استاد کے متعلق. دیکھیں یہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ٹیچر ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی پوری دیانتداری لگن کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے فرائض ادا کر رہا ہے. مسائل اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یا میرا استاد جو لے رہا ہے اس کو پسے پشت ڈال دیں. جو ہمیں ایک تنخواہ مل رہی ہے وہ بھی تو ہمیں پڑھانے کی مل رہی ہے نا, وہ بھی ہمیں اپنے فرائض کی بہتر ادائیگی کے لیے مل رہی ہے. وہ الحمدللہ ہمارا استاد جو ہے نا وہ اس میں بہترین طریقے سے پرفارم کر رہا ہے. میں آپ کو اس کی مثال یہ دوں گا کہ ابھی جو سیکنڈری بورڈ کا رزلٹ آیا ہے اس میں جتنے بھی پوزیشن ہولڈر بچے ہیں الحمدللہ بڑے بڑے پرائیویٹ سیکٹر میں بڑا بڑا پیسہ لگ رہا ہے, بڑا بڑا ان کے نام ہے, لیکن اس میں جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں الحمدللہ وہ ہمارے سرکاری اسکولوں کے آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسٹرگل اپنی جگہ پہ ہیں, اسٹرگل ہماری اپنی جگہ پہ. ہماری لیو ان کیشمنٹ چھین لی گئی ہے, ہماری پینشن میں کٹ لگا دیا گیا ہے, ہمارے اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, ہمارے اے ایوز اور ایس ایس ٹی جن کی 12 سے 15 سال سروس ہو چکی ہے ان کا ابھی تک کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے. وہ فیصد رینک کے ہو کے بھی سڑکوں پہ آئے ہیں. وہ ہر گورنمنٹ یہ گزشتہ 2 گورنمنٹ جو گزری ہیں یا ابھی جو موجودہ ہے اس میں بھی وہ سڑکوں پہ آئے, لیکن فرائض ہم الحمدللہ اپنی پوری دیانتداری سے دے رہے ہیں. یہ بات بڑی حضرت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مطلب ایک ضروریات زندگی کس کی نہیں ہے. میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں جی ایک طرف وہ آپ کہتے ہیں یہ ہم انبیاء کے بارے میں یہ کنی حقائق یہ بھی بڑے تلخ ہیں کہ ضروریات ہیں, بچے استاد کے بھی ہیں. تو پرفارم الحمدللہ استاد بہتر کر رہا ہے, ہم کریں گے. لیکن یہ بات ان کی میں تائید کروں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ دباؤ کا شکار ہوتی ہیں. آپ ایک میں معذرت سے میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا. نظامی صاحب آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے 5 بچے ہیں اور آپ کی خواہش نہیں ہے کہ میرے بچے اچھا بہتر پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے, میٹرک تک تو ہم گورنمنٹ میں پڑھا لیں گے. یونیورسٹی مجھے وہ دکھائیں کہ جو فری ایجوکیشن دے رہی ہے ٹیچر کے بچے کو. کوئی ایک پاکستان میں ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں ٹیچر کے بچے کو اسکالرشپ مل رہا ہے یا وہ مطلب ہے کہ اس بیسس پہ کہ یہ ٹیچر کا بچہ اس کے وسائل نہیں ہیں. وہ یہ بھی ٹیچر ہے, وہ بھی ٹیچر ہے. استاد ہے, جس رنگ میں بھی ہے, جس جگہ میں بھی ہے, جس ماحول میں وہ استاد ہے. ٹھیک ہمیں اچھا ان کے لیے کیا سہولیات ہیں, کچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ وہ اگر آپ کے 5 بچے پڑھ رہے ہیں, 6 بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اسی تنخواہ میں گزارا کرنا, تو یقینی طور پہ آپ کے ذہن پہ پھر بوجھ ہوگا. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کلاس میں جائیں گے تو وہ چیز آپ کے ذہن میں گھومتی ہے. لیکن میں آپ کی وساطت سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اب یقین کریں بطور استاد میں سڑکوں پہ آ کے بھی شرم آتی ہے. بالکل بھی نہیں آنا چاہتے, بالکل نہیں آنا چاہتے. ابھی ریسنٹلی ہم آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس گیگا جس کا میں وائس چیئرمین بھی ہوں, 14 اکتوبر کو ہم پھر سول سیکریٹریز کے سامنے بیٹھے ہیں. کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہمارا صرف مطالبہ کیا ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ ٹیچر یا گورنمنٹ امپلائیز جو ہے وہ ریٹائر ہو کے جاتا تھا اس کو جو تھوڑے بہت جو انکم اس کی ملتی تھی اس کو انسینٹیو دیتے تھے آپ لوگ, اسے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لیتا تھا, گھر بنا لیتا تھا. ہمارے پاس لائف سیونگ تھی, وہ ختم ہو گئی. بالکل اب وہ بھی ختم ہو گئی, وہ بھی ہمارے ذہنوں پہ بوجھ ہے. لیکن الحمدللہ بطور استاد ہم اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری اور دیانتداری سے ادا کریں. ٹھیک ہے, میرے پاس صرف 1 منٹ ہے قاری صاحب, چھوٹا سا میسج آپ سے لوں گا اور پھر سر سے لوں گا. کوئی اس حوالے سے آپ اپنی سجیشن کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ اساتذہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بچوں کی روحانی, اخلاقی, فکری تربیت کرنی ہوتی ہے جی, اور نئی نسل کو انہوں نے بنانا ہوتا ہے. تو اس لیے اساتذہ کو مناسب سہولیات اور ان کے لیے وظائف اور ان کو ہر اعتبار سے خوشحال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت ہو اور باصلاحیت لوگ اس طرف آئیں. جب یقیناً ان کو نظر آئے گا. چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہوں گا سر, لاسٹ منٹ. جی بس لاسٹ منٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ابھی 5 اکتوبر گزرا ہے کل, پورے پنجاب میں بڑے سرٹیفکیٹ دیے گئے بڑے بہت, لیکن کوئی انسینٹیو دیا ہے کہ اس ٹیچر کا بچہ بورڈ سے ون کیا ہے, ٹاپر ہے,
کیا انسینٹو؟ کچھ نہیں. آپ حوصلہ افزائی کریں استاد کی. استاد دیکھیں ہماری بیوروکریسی میں کوئی بھی ہے نا اس کو رہائش کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میرے استاد کو آپ ٹرانسفر کر کے رحیم یار خان بھیجتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پاس رہنے کی رہائش نہیں. کوئی ایک اسکول بنائیں بتائیں جہاں 20 یا 21 کا ہمارا جو پرنسپل بیٹھا ہے یا 19 کا بیٹھا ہے اس کے لیے رہائش کی سہولت ہی نہیں ہے. تو پھر وہ جب کرائے کے مکان میں رہے گا یا آپ اس کو دور جا پے کرنا پڑے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی طرف توجہ دے اور الحمدللہ, لیکن ڈیوٹی ہم الحمدللہ پوری ایمانداری سے پہلے بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں. سر ایک جملہ آپ سے بھی چاہیے. بہت قابل اور جو شوق سے پڑھانے والے لوگ ہیں نا, کچھ لوگ مجبوری سے ٹیچر بن جاتے ہیں, مجبوری سے کہیں بھی نہیں کچھ بنا تو چلو ٹیچر ہی بن جاؤ. بہترین قابل اور جن کو شوق ہو پڑھانے کا, شوق ہو, ایسے ٹیچر ہونے چاہیے جو بچوں کے اندر خودداری پیدا کرے. اور حکومت کو چاہیے کہ اساتذہ کو ان چیزوں سے فارورڈ بال کر دے, پھر وہ دیکھیں رزلٹ دیکھیں, پھر اس ٹینشن سے تو نکال لینا کم از کم. سر آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی تھی یا کوئی چیز تشنہ رہی؟ بہت شکریہ. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے سید فیاض حسین گیلانی صاحب, سر آپ کے آنے کا شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ قاری ریاض احمد عزیز صاحب, قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. اور موجود رہے استادوں کے استاد پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب, سر آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. ان تمام اساتذہ کرام, ان بڑے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں, اور خاص طور پہ اسی امید کے ساتھ بریک پہ بھی جائیں گے کہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو جانے چاہیے تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے, نسل نو کی تعمیر کے لیے یہ نسل جو قربانیاں دے رہی ہے, برداشت کر رہی ہے, کم از کم پراپر طریقے سے ان کو پڑھا تو سکیں, ان کی تعمیر تو کر سکیں, اپنا گھر بھی چلا سکیں, اور آنے والے مستقبل کے جو گھر چلانے والے ہیں ان کو اچھے طریقے سے تربیت بھی دے سکیں, تعلیم بھی دے سکیں. ملتے ایک بریک کے بعد. جب واپس آئیں گے تو خواب دیکھیں گے وہ والے جو آپ نے دیکھے ہیں, ان کا جواب دیں گے. ملتے ایک بریک کے بعد.